معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے بدن سے جنات کو نکالنے کا طریقہ جو قرآن حدیث کے اندر آ رہا ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اس میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔ جنات کو بدن سے نکالنے کے لیے لوگ بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، اور جو طریقہ قرآن حدیث کے اندر آتا ہے اس سے دور ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے معالجین جو قرآن حدیث کو نہیں سمجھتے جب وہ علاج کرتے ہیں تو اس سے مریض کو بعض اوقات نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس علاج میں سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میں نے کن لوگوں سے علاج کروانا ہے۔ تو اس میں اگر کوئی عالم ہوتا ہے تو وہ الحمدللہ اگر یہ علاج کر رہا ہے تو اس کو کافی سمجھ بوجھ ہوتی ہے اور بیماریوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح یہ بیماریاں انسان کے ساتھ آتی ہیں اور پھر اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو دین سے دور ہیں اور ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، تو علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ علاج کا جو طریقہ کرتے ہیں بالکل طریقہ شرعی سے ہٹ کے کرتے ہیں، تو اس سے بعض اوقات مریض کو نقصان ہوتا ہے۔ لیکن جب بھی آپ علاج کروائیں وہ مریض جو جنات والے ہوں تو اس بات کی ریسرچ ضرور کر لیں سمجھدار لوگوں سے کہ اس کا علاج کیسے کروایا جا سکتا ہے۔ تو اس میں ان علماء سے جو اس علمی لائن میں ہیں وہ میری بات کو الحمدللہ جلدی سمجھ سکیں گے کہ اس آیت کے اندر قل ھو للذین آمنوا ھدی وشفاء کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ایمان والوں کو کہ یہ قرآن ان کے لیے ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے قرآن کو ہدایت اور شفا کہا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ لفظ کل کے ساتھ اللہ نے اس لفظ کو بولا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، جیسے کل کہہ دیجئے یعنی سب کو کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے ایمان والوں کو کہ یہ قرآن ان کے لیے ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ اب یہ شفا اللہ نے دو مخلوقوں کے اوپر یعنی کہ ہدایت اور شفا کو رکھا ہے، ان میں سے ایک جن ہے اور ایک انسان ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی بندگی کے لیے۔ اس کی مثال یعنی جنات کو بدن سے نکالنے کی مثال بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایک سرکش انسان جب اللہ کی حکم عدولی کرتا ہے تو کوئی سمجھدار انسان اسے سمجھاتا ہے کہ دیکھ حکم عدولی نہ کر، جہنم سے ڈر، جنت کا شوق پیدا کر، اور یہ ہے کہ موت کے بعد اگر تو یہ گناہ کر رہا ہے، اس گناہ میں مبتلا ہے تو تجھے یہ سزا ہو سکتی ہے، یہ تکالیف تجھے آ سکتی ہیں، اس سے بچ جا۔ تو اگر پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماحول سے اگر وہ بچہ یا جس کو سمجھایا جا رہا ہے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے تو وہ جلدی جلدی بات کو نہیں لیتا، اور اگر ماحول اس کا اچھا ہے، ارد گرد دینی ماحول ہے، وہ مساجد کا عادی ہے تو آہستہ آہستہ وہ اس بات کو لے لیتا ہے اور اس کی بری حرکتیں جلدی چھوٹ جاتی ہیں۔ اسی طرح جنات میں سے کچھ بہت زیادہ سرکش ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنے سرکش نہیں ہوتے، یعنی کہ ان کی سرکشی جس قدر بڑی ہوئی نہیں ہوتی۔ تو ان دونوں میں سے جو زیادہ سرکش ہوتا ہے، جو زیادہ سرکش نہیں ہوتا، جب بدن میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر پھر پہلے تو رقیہ پڑھا جاتا ہے، رقیہ پڑھنے کے بعد پھر اسے دعوت دی جاتی ہے، پوری دعوت دی جاتی ہے جس طرح ایک انسان کسی ایسے جاہل آدمی کو دعوت دیتا ہے کہ جس کو کچھ بھی معلوم نہیں، اور اس کو اس بات پہ مجبور کیا جاتا ہے کہ جو تو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، اور غلط کرنے کی سزا اللہ نے شریعت کے اندر اس کی سزا رکھی ہے۔ چور چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، اور قتل کیا جائے کسی کو تو اس کے بدل میں قتل کیا جاتا ہے، قصاص لیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر تو ظلم کر رہا ہے تو اس کا بدلہ تجھ سے اللہ لیں گے۔ پہلے تو یہ مریض ہے کہ مریض اپنی آپ کو بچانے کے لیے، چونکہ انسان تو ان کو نہیں دیکھتا اور جنات ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اب اس جن کو جو بدن میں داخل ہو چکا ہے اس کو خوب دعوت دینی پڑتی ہے، اس کو جہنم کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کے ترجمے کے ساتھ سنایا جاتا ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات میں ہے، للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا، مدتوں اس میں وہ رہیں گے، لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ اس میں وہ ٹھنڈا پانی چکھیں گے، نہ اس میں کوئی کھانے کی چیز، الا حمیم و غساقا، سوائے زخموں سے نکلی ہوئی پیپ کے۔ تو اس طرح کی آیات جو چل رہی ہیں کہ جس میں جہنم کا ذکر ہے، پھر موت کا ذکر ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، وَإِنَّا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن اللہ اس کا بدلہ دیں گے جو دنیا میں وہ کام کرتا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا دیا گیا، آگ سے بچا دیا گیا، تحقیق وہ صرف کامیاب ہے۔ یعنی وہ آیات جن میں دعوت کا عام تذکرہ چل رہا ہے، جہنم کی آیتیں ہیں، اور اسی طرح سختی کی آیات ہیں۔ ان شجرۃ زقوم، بے شک زقوم کا درخت، ان شجرۃ زقوم طعام الاسیم، گناہ گار کا کھانا ہوگا۔ تو یہ آیتیں اسے پڑھ کے
اس کا ترجمہ پڑھ کے اسے سمجھایا جاتا ہے کہ تو جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، اور اس کا انجام کیا ہوگا کہ کل کیوں قرآن کہتا ہے کہ جو انسان کسی پہ ظلم کرتا ہے تو اس ظلم کے بدلے میں اللہ اسے دنیا میں بھی پکڑتے ہیں اور موت کے بعد بھی پکڑتے ہیں۔ تو یہ جہنم کی آیات اسے پڑھ کے سمجھائی جاتی ہیں، سمجھانے کے بعد اگر وہ زیادہ سرکش نہیں ہوتا تو وہ جلدی بدن سے نکل جاتا ہے، اور پھر اسے وعدہ لیا جائے کہ تو آئندہ یہ حکم عدولی نہیں کرے گا اور بدن میں داخل نہیں ہوگا، تو الحمدللہ اس سے مریض یعنی کہ چھوٹا مریض تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن لوگ یہاں پہ کیا غلطی کرتے ہیں کہ جناب اسے زبردستی کرتے ہیں اور آگ سامنے لا کے کرتے ہیں، اور جناب آگ تجھے جلایا جائے گا، یہ جلایا جائے گا، اس طرح کیا جائے گا۔ بعض اوقات مریضوں کو مارا بھی جاتا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو اس طرح یعنی کہ علاج کا طریقہ نہیں ہے۔ تو قرآن نے لفظ کل سے یہ بتا دیا کہ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو۔ اب اس میں مسلمان جن بھی ہوتے ہیں اور کافر جن بھی ہوتے ہیں۔ جو کافر جن ہوتی ہیں ان کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، اور جو مسلمان جن ہوتے ہیں ان کو اسلام کی احکام بیان کیے جاتے ہیں کہ تجھے جو حکم عدولی کر رہے ہیں اس کی سزا